بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس ساگر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ساگر لا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو جو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں اسٹڈی کے لیے جانے والے طلباء کے لیے کچھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو مطلوبہ دستاویزات ہیں وہ ان کے بارے میں نے تفصیل بتائی تھی، ایک لسٹ دی تھی۔ اب اس کے بعد میں نے ان میں سے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ وہ جو آپ کے پاکستان میں حاصل کی گئی تعلیم کے جو اسناد ہیں ان کے بارے میں ان کو کہاں کہاں سے اپنے ٹیسٹ کروانا ہے اور کس طرح ان کو یعنی استعمال سے پہلے کس طرح ان کو یعنی کس پروسیس سے گزارنا ہے، جس کے بعد وہ دیگر ممالک کی جو یونیورسٹیز ہیں یا ایمبیسیز میں استعمال کے قابل ہوتے ہیں، جو ان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد سب سے اہم ایک ایشو ہوتا ہے جو کہ باہر کے ممالک میں جانے والے طلباء کو فائنینس کا جو میٹر ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اسٹڈی جو پاکستان میں ان کی حاصل کی گئی اسٹڈی ہوتی ہے اس کے بعد وہ سب سے اہم ایشو ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا وہاں جو یونیورسٹیز میں یہ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس ان میں خرچ کرنے کے لیے، فیس دینے کے لیے یا ہاسٹل میں رہنے کے لیے یا فوڈ، میڈیسن، یہ وہ جو بھی ان کے ٹریولنگ ہے ان کے اخراجات یہ کہاں سے پورے کریں گے۔ تو یہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ انہوں نے گھر سے لے کے جانے ہوتے ہیں یا گھر سے ارینج کر کے تو پھر ایسی یونیورسٹیز میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ نے یقین دلانا ہے کہ میں یہاں صرف اسٹڈی کے لیے آ رہا ہوں، جس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ آلریڈی میرے پاس موجود ہیں اور میں وہاں جا کے یہ آپ کی فیس اور باقی جو دیگر اپنے اخراجات ہیں وہ میں کس طرح پورے کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، آپ یونیورسٹیز کی فیس دینے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر آپ یورپ کے ممالک، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان کی یونیورسٹیز میں آپ اسٹڈی کے لیے جا بھی نہیں سکتے۔ تو جب آپ یہاں سے اپنی اسٹڈی کی اخراجات کے حوالے سے جو آپ پیسے ارینج کرتے ہیں اس کے آپ کو سورسز بھی بتانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے جو والد ہیں وہ آپ کی اسٹڈی کے لیے آپ کے اخراجات کو وہ برداشت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ارینج کرنی ہے جس میں آپ کو سفیشینٹ جو ریکوائرڈ فنڈز ہیں وہ اس میں آپ نے ڈپازٹ کرنے ہیں، جس کے بعد وہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ وہ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کی طرف سے ہیں تو پھر انہوں نے بھی اپنے وہ سورسز بتانے ہیں جن سورسز سے ارینج کر کے وہ اماؤنٹ یا وہ رقم انہوں نے آپ کی تعلیم کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اکاؤنٹ مینٹیننس اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بنائی ہے تو اس کے ساتھ ایک اس اکاؤنٹ سے متعلق آپ نے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی ساتھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فائنینشیل اینڈ انکم سرٹیفکیٹ بھی دینا پڑے گا جو کہ آپ کے اس اسپانسر کی طرف سے ہوگا جو کہ آپ کے لیے فنڈ ارینج کر رہا ہے اور آپ کے پیسے، آپ کے اسٹڈی کے لیے پیسے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ وہ فائنینشیل اور انکم سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا اسپانسر ہے وہ بتائے گا کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں یہ میں نے کہاں سے ارینج کیے ہیں، اس میں وہ ساری اس کی ڈیٹیل بھی وہ بتائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی پراپرٹی سیل کی ہے تو وہ پراپرٹی کی رجسٹری جو اس نے سیل کی ہے اس کی نقل بھی ساتھ پرووائڈ کرنی پڑے گی کہ یہ زمین بیچی ہے یا یہ مکان بیچا ہے یا یہ پلازا ہے یا یہ دکان بیچی ہے جس سے یہ مجھے انکم آئی ہے جو کہ میں نے
اپنے بیٹے کی اس جو ایجوکیشن کے لیے اس کو میں اس طریقے سے دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک وہ آپ کو سورس دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سیلری کے ذریعے سے وہ تنخواہ سے ارینج کیا ہوا ہے پیسہ، تو وہ اس جاب کی ڈیٹیل دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بزنس کے ذریعے سے اکٹھے کیے گئے پیسے ہیں تو ان کے ٹیکس وغیرہ کی ڈیٹیل بھی دینی پڑے گی کہ یہ جو اتنے لاکھ یا اتنے ہزار یا یہ پیسے جو پاؤنڈ ہیں یا ڈالر ہیں یا یہ میں نے ارینج کیے ہیں، یہ میں نے اپنے اس فائنانس بزنس کے ذریعے سے، یا یہ جو مکان ہے، دکان ہے، جو کرایہ داری آ رہی ہے یا کچھ لیز سے انکم آ رہی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یعنی ارینج کرنی پڑے گی، جو کہ آپ کا اسپانسر جو آپ کو فائنینس دے رہا ہے، جو آپ کو باہر اسٹڈی کے لیے بھیج رہا ہے اور وہاں کی یونیورسٹیز کے اور لیونگ کے اخراجات برداشت کر رہا ہے، یہ اس نے یہ تمام تفصیل آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور تعلیمی اخراجات کے حوالے سے اس نے اپنی تفصیل میں کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس کے ذریعے سے وہ ضرور آپ کو بتانی ہے، جو کہ آپ نے ارینج کر کے اپنی جو فائل ہے اس کے اندر وہ ارینج کرنی ہے کہ یہ جو آپ یونیورسٹیز کو بتائیں گے یا بعد میں جب آپ کو ایمبیسی ویزے کے لیے بلائے تو اس میں بھی آپ نے اپنے سورس آف انکم کو، جو کہ جس کے ذریعے سے آپ اس تعلیمی یعنی ٹور پہ جا رہے ہیں، اور اس کا جو بھی وہاں ٹائمنگ ہے، پیریڈ ہے، اس کے تمام اخراجات وہ آپ نے اس کی ارینجمنٹ کا سورس جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو یہ ایک فائنینس جو ہوتا ہے، جب کوئی تعلیمی یعنی دیگر ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے جو امیدوار ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ فائنینس ہے، کیونکہ وہاں لاکھوں میں یونیورسٹیز کی فیسیں ہوتی ہیں، پھر وہاں ہاسٹل کے چارجز ہوتے ہیں، وہاں آپ نے رہنا ہے، کئی سال کے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے تمام یعنی دیگر ممالک میں پڑھنے کے لیے جب جانا ہے تو وہ پھر یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پڑھائی چھوڑیں اور آپ مختلف ملوں میں، آفیسز میں یا دیگر کمپنیز میں جاب کے لیے چلے جائیں، اور یہاں سے آپ اسٹڈی کے لیے گئے ہوں اور وہاں آپ کو ارینجمنٹ یا اخراجات پورے نہ ہوں اور آپ مختلف سورسز سے کمائی کے لیے آپ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں، یہ ان لوگوں کو یا ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کی یہ پہلی شرط اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے تعلیمی اخراجات اپنے گھر سے ارینج کر کے چلتے ہیں، تاکہ وہاں جا کے آپ کو اس کنٹری کے اوپر برڈن نہ پڑیں، یا آپ وہاں یعنی مختلف یعنی جو جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس سے ہٹ کے کئی معاملات میں آپ یعنی الجھ جائیں، اور یا ان کے ممالک میں مختلف قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جائیں۔ اسی لیے ہائر اسٹڈی کے جو خواہشمند طلباء ہیں ان کے لیے مین ایشو جو ہوتا ہے وہ فائنینس کا ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنے گھر سے ارینج کر کے لے کے جانا ہے، اور ان کے تمام جو بھی فائنینس انہوں نے ارینج کیا ہوتا ہے اس کے جو پچھلے سورسز ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے جسٹیفائی کرنے ہوتے ہیں۔ اسی بنا پہ وہ پھر ان کی جو یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہے یا کنٹری کا جو ویزا ہے اس میں وہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اس بنا پہ جسٹیفائی ہوتے ہیں یا قابل قبول ہوتے ہیں کہ ان کو فیئر طریقے سے آپ نے ان کے سورسز یا ان کے ذرائع جو ہیں وہ آپ نے پراپر طریقے سے ان کو اس سے متعلق سیٹسفائی کیا ہو، تو ہی وہ آپ کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مین سمجھ لیں کہ جو دیگر ممالک میں ہائر تعلیم کے لیے جانے والے جو طلباء ہیں
ان کے لیے جو مین ایشو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو آپ کو ایکیڈیمک ڈاکومنٹس کا ارینج کرنا ہے، وہ جو آپ نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے ان کو کہاں سے ٹیسٹ کروانا ہے وہ میں نے پچھلی آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے فائنینس جو ارینج کرنے ہیں کسی ملک میں ہائر اسٹڈی کے لیے جانے سے پہلے، اس کو باقاعدہ آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترنا ہے، اور پھر ان کی وہ جو سورسز ہیں جن سے وہ حاصل کیے گئے ہیں ان کو بھی جسٹیفائی طریقے سے ان کے متعلق دستاویزات ارینج کرنی ہیں تاکہ وہ اس سے مطمئن ہوں اور آپ کے لیے یعنی اپنے ملک کے یونیورسٹیز کے دروازے جو ہیں وہ کھول سکیں۔ میں اسی طرح کی دیگر بہت سی اور انشاءاللہ جو ویڈیوز ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ یہ بالکل سمپل الفاظ میں ہیں کہ آپ اس کو اپنی تعلیمی جو ارینجمنٹ کرنی ہے اس سے پہلے ایک بار آپ میری ویڈیو کو دیکھیں، تو اس میں جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یا بتائی ہیں اس میں آپ نے اس کے مطابق تمام ارینج کرنی ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ایجنٹ یا اپنے کنسلٹنٹ سے ملنا ہے تاکہ ان کے پاس جو بھی وہ ریکوائر کریں چیزیں تو آپ کے پاس دینے کے لیے وہ موجود ہوں اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں حائل نہ ہو۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ وقفے سے میں آپ کو مختلف قانونی جو مشاورت ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہوں گا، اور آپ مجھ سے کوئی کویشچن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی کویشچن آتا ہے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کا پورا جواب دوں گا۔ اگر وہ جنرل ٹاپک ہوگا تو میں اس کی ایک الگ سے ویڈیو بنا کے وہ بھی آن ایئر انشاءاللہ بھیج سکتا ہوں۔ تو میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل ساگر لا کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔ میں انشاءاللہ مزید مفید ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔